الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورۃ بقرہ کی اگلی آیات کی تفسیر۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، جیسے کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں سب سے پہلے شروع میں پڑھا کہ ہم اس میں 5 مضمون پڑھیں گے۔ پہلا مضمون ہے اعجاز قرآن، نمبر 2 ہے انسانوں کی اقسام۔ کل ہم نے اعجاز قرآن اور انسانوں کی اقسام دیکھی۔ اعجاز قرآن میں کہ یہ کتاب رہتی دنیا تک راہ ہدایت ہے اور اس کے بعد کوئی بھی کتاب نہیں آئے گی، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ اعجاز قرآن میں شامل ہو گیا۔ نمبر 2 پہ آ گیا انسانوں کی اقسام۔ ہدی للمتقین یعنی پرہیزگار لوگ، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور بالغیب پر ایمان لانے والے، کتاب پر ایمان لانے والے، پہلی کتابوں پر ایمان لانے والے اور آخرت پر ایمان لانے والے۔ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب لوگ قرار دیا ہے، جن لوگوں کو دنیا میں راہ حق نصیب ہوئی اور آخرت میں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مفلحون کا ترجمہ پورے کامیاب سے کیا گیا ہے۔ مفلحون کا لفظ فلاح سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کامیاب ہونا۔ اور یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے اندر متقین کی یہ صفات پیدا کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ صحابہ کرام اور قرآن کے اول متقین میں یہ تمام صفات پائی جاتی تھیں۔ دنیا نے ان کی کامیابی کو دیکھ لیا اور اللہ نے ان سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر لیے۔ اگلی آیت میں ہم کافروں کے بارے میں یعنی کہ منکرین کی جماعت کا ذکر پڑھیں گے، جیسے کہ کفر کا لفظی معنی چھپانا ہے، لیکن شریعت میں اس کے لفظی معنی ہے، اس کے معنی ایمان لانا، جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان چیزوں سے انکار کرنا۔ یہاں ضدی قسم کے کافروں کا انکار کیا جا رہا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو اور ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، وہ کافر تھے۔ ان کے دل اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے سخت ہو چکے تھے اور وہ ایمان نہیں لائے اور ایمان کی نعمت سے محروم رہے۔ لا یؤمنون میں فرمایا گیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کو نہ ڈرایا جائے۔ مثلا اگر مثال کے طور پر دیکھا جائے، ڈاکٹر کسی خطرناک مریض کو دیکھ کر اس کے مرنے کی پیشن گوئی کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہا جائے گا کہ مریض نے کہا تو مریض کے بارے میں ڈاکٹر نے ایسا کہا تو ہی مریض مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو کہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، ان کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں بغض اور عناد ہے اور یہ ضد پر اڑے رہیں گے، اس لیے اس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لائیں گے، کیونکہ اللہ کو خبر تھی۔ اگلی آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، دل، کان اور آنکھیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن سے انسان سنتا ہے، اپنے دل میں چیزوں کا جو ہے اثر ہوتا ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس میں ان 3 نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ اگر یہ ان 3 چیزوں سے اپنے اندر شعور حاصل کرنے کی کوشش کرتے یا چیزوں پر غور و فکر کرتے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے، دیکھتے اور کانوں سے سننے کے باوجود یہ ایمان کی نعمت سے کبھی محروم نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہ کسی کو سزا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے اس آیت کو نازل کیا کہ اگر دیکھیں تو قدرت کو ہی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ان کو دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اگر یہ ان چیزوں پر غور کریں تو ان کو دل اور دماغ دیا، ان کو شعور دیا، صحت دی، ان چیزوں پر غور کر کے ہی یہ ایمان لے آئے۔ دوسری نشانی یہ کہی گئی کہ اگر انسان اپنی حالت کی طرف بھی دیکھے، یعنی اپنی پیدائش کی طرف بھی غور کرے تو وہ حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہی بس نہیں فرمائی، بلکہ ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا جو دن رات ان کی تبلیغ کرتے اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے، لیکن یہ اپنی ضد کی وجہ سے اپنے ہی جو ہے عقیدے پر اڑے رہے اور انہوں نے اس سے ہی کام لیا اور کفر پر ڈٹے رہے۔ نہ انہوں نے آنکھوں سے کام لیا اور نہ ہی عقل و شعور سے۔ یہاں حدیث شریف ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا دل ان چیزوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پر ڈٹا رہتا ہے اور مزید گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ مثلاً منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے
تو اوس اور خزرج کے قبائل میں سے اکثر نے انصار مدینہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا اور بہت سے لوگ مشرف بے اسلام ہوئے، لیکن کچھ اس نعمت سے بہت زیادہ محروم رہے۔ جن کے دلوں میں ضد تھی، بغض تھا مسلمانوں کے خلاف، وہ اس چیز سے محروم رہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کو فتوحات ہونے لگی ہیں تو بہت سے جو یہودی تھے وہ صدقات کے لالچ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، لیکن آخر کار وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے رسوا ہوئے اور بری طرح ناکام ہوئے۔ ان کا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے مگر دل میں مسلمان نہیں ہیں، اور اپنی منافقت کی وجہ سے اللہ اور اس مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے ان کی دل یعنی کہ فی قلوبہم مرض، دل کی بیماریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، منافقین کی دل کی بیماریوں کا، کہ یہ آیت صاف اور واضح بتاتی ہے کہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تمام صوفیہ کرام بھی بتاتے ہیں کہ دل کی صفائی کے لیے اپنے دل کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ دل کی بیماریوں میں حسد، کینہ، ایک مال کی محبت اور شہرت کی محبت، اپنے آپ کو تکبر، خود پسندی، یہ تمام بیماریاں دل کی بیماریوں میں آتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو ان بیماریوں سے پاک کرتا ہے تو اس کا دل پاک ہوتا ہے، وہ اللہ کا خوف کھائے گا، صبر کرے گا، شکر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لے گا۔ کیا اب بھی منافق ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ اس منافق کا نام لے لیتے تھے اور بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ منافق ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور وحی کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو لوگ آج بھی قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو بدل دیتے ہیں وہ منافق ہی ہیں۔ قرآن مجید میں اصطلاح میں ملحد ہے، یعنی کہ الذین یلحدون فی آیاتنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ حضرت امام مالک عمدہ شرح بخاری میں نقل فرمایا ہے کہ بعد زمانہ نبوت کے زمانے کے بعد نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ جو شخص اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، وہ منافق ہی کہلائے گا۔ تو یوں معلوم ہوا کہ منافقوں کا وجود اسلام میں ہمیشہ رہا ہے اور اب بھی موجود ہے۔ دعا کیجیے حق تعالیٰ ہم کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور منافقین کی ہر چھوٹی بڑی خصلت سے ہمارے دل کو پاک رکھے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی شرارتوں اور فتنوں سے اسلام کو، خصوصاً اس ملک پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام دلوں کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہم کو نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔